اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ العظیم۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ رسول بنائے گئے؟ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ نبی بنائے گئے؟ اور آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ پیغمبر ہیں؟ آپ کو کب پتہ چلا آپ انبیاء کرام میں سے ہیں؟ یہ ایکسپلینیشنز ہیں سوال کے۔ تو حضرت ابو ذر کی روایت درامی حدیث شریف کی کتاب سے ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، میرے پاس دو فرشتے آئے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس دو فرشتے آئے، ایک زمین پہ اتر گیا اور دوسرا آسمان و زمین کے درمیان ٹھہرا رہا۔ ایک نے دوسرے سے کہا، جن کی نبوت کا فرمان اوپر جاری ہوا ہے، کیا یہ وہی ہے جو آسمانوں پہ نبوت کا فرمان جاری ہوا، جیسا ہی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ عرش کے پاس ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سنا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام فرشتوں کو سنایا، اور دو فرشتے زمین پہ اترے اور اللہ کے رسول کے پاس آئے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ ایک دوسری حدیث کا حصہ میں ملا رہا ہوں یہاں پہ۔ جب کبھی اللہ کچھ فرمان جاری کرتا ہے تو سب نے پہلے جبرائیل سنتے ہیں، پھر حضرت جبرائیل کے ذریعے سے تمام دوسرے فرشتوں کو، ساتویں آسمان کے، چھویں آسمان کے، پانچویں آسمان، چارویں آسمان، تینویں آسمان، دوسرے آسمان اور پہلے آسمان کے فرشتوں، پھر زمین کے قریب جو فرشتے ہیں ان تک ایک فرمان جاری ہو جاتا ہے۔ یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ تو اسی طریقے سے دو فرشتے آئے، ایک زمین اور آسمان کے درمیان ٹھہرا رہا اور دوسرا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرا رہا۔ تو جو فرشتہ زمین اور آسمان کے درمیان ٹھہرا رہا، اس نے کہا، یہی ہیں وہ شخص جن کے لیے نبوت کا فرمان جاری ہوا،
جن کے لیے نبوت نوازی گئی، جن کو نبوت کے پوسٹ جاب ورک پہ اپائنٹ کیا گیا، یہ سب ایکسپلینیشنس ہیں۔ تو دوسرے نے کہا ہاں، اس نے کہا اچھا ان کو ایک آدمی کے ساتھ وزن کرو۔ تو کیا ہوا بھائی، ایک ترازو لایا گیا، ایک بیلنس جس میں ویٹیج کرتے ہیں، ہم لوگ ویٹ ماپتے ہیں، جیسا آپ دیکھے رہتے ہیں دکانوں میں ترازو وغیرہ، تو اسی طریقے سے ایک ترازو لایا گیا جس میں ان کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا ایک جگہ پہ، اور دوسری جگہ پہ ایک آدمی کو ٹھہرا کیا گیا انسانوں میں سے۔ یہ زمین کے جو انسان بسے ہوئے ہیں، اس زمین پہ جو میں اور آپ ہیں، اس کے ایک آدمی کو ٹھہرا کیا گیا۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک آدمی سے وزن دار ہو گئے۔ تو پھر اس فرشتہ نے کہا جو آسمان اور زمین کے درمیان کھڑا تھا، پھر 10 لوگوں کو وزن کرو۔ پھر صلی اللہ علیہ وسلم وزن میں زیادہ ہو گئے۔ پھر 100 آدمیوں کے ساتھ وزن کیا گیا، تو پھر اللہ کے رسول وزن دار ہو گئے۔ پھر 1000 لوگوں کے ساتھ وزن کیا گیا، تو اللہ کے رسول وزندار ہو گئے۔ تو ایسا ہی گویا میں بڑھ گیا، 1000 بھی ہو گئے، پھر وزن ہی نکلا۔ گویا میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ جو ترازو کے ایک پلہ دوسرا پلہ ہوتا ہے، تو پلہ ہلکے ہونے کے باعث تو سب لڑکھڑا جاتے ہیں۔ اور اس فرشتے نے کہا اگر ان کو تمام امت کے ساتھ بھی وزن کرو گے تب بھی یہی وزنی رہیں گے۔ یہ حدیث حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو ذر کے سوال کے جواب میں حاضر ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فرمان جاری ہوتا ہے، اور 2 فرشتے زمین پہ آتے ہیں، پھر ویریفیکیشن ہوتا ہے کہ یہی وہ محمد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو اس ذمہ داری سے نوازا گیا۔ تو بھائی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کس طریقے سے ملی، صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا اندازہ ہوا کہ آپ رسول بننے والے ہیں، آپ رسول بنائے گئے ہیں، آپ نبی بنائے گئے ہیں، آپ پیغمبر ہیں، آپ انبیاء کرام کی جو فہرست ہے اس میں آخری نبی ہیں۔ تو یہ حدیث سے ہمیں ظاہر ہو گیا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ذمہ داری دی گئی، اور یہ ذمہ داری تھی اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے کی۔ اب اللہ کا پیغام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا۔ اللہ کے رسول پہلے دن سے جس وقت اعلان کرنے کا حکم ہوا اس وقت سے کام میں برابر لگ گئے، اور امت کو اللہ کی دعوت دینے لگے، اللہ کی طرف بلانے لگے، اور حق لے کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب حق لے کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو باطل کو سامنے آنا ہی تھا۔ اب قیامت تک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور رسول نہیں آئے گا، کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا، کیونکہ انبیاء کرام کی جو فہرستی تمام ہو گئی، کمپلیٹ ہو گئی۔ تو دوستو بزرگوں، اب ہم دونوں کے پاس، ہم سب کے پاس اللہ کے رسول نے 2 چیزیں رکھی ہیں۔ ایک اللہ کے رسول کا طریقہ جسے ہم سنت کہتے ہیں، اور دوسرا اللہ کے یہاں سے عرش کے پاس سے زمین تک
کنیکشن بناتی ہوئی چیز قرآن کریم، ان دونوں کو اپنی ہدایت کا نصب العین بناتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے ہم سب کام کریں گے۔ اور اس وقت ہر مسلمان کو، مجھے اور آپ کو، ایک اللہ کے رسول کے امتی ہونے کے ذریعے سے اور اللہ کے رسول کو اپنا نبی ماننے کے واسطے سے ہمیں اللہ کا اور اللہ کے رسول کا پیغام ہر ایک مسلمان کے گھر تک پہنچانا ہے، اور ہر مسلمان کی عزت اور آبرو کی ذمہ داری مجھ پہ ہے اور آپ پہ ہے۔ ہر مسلمان کی عزت اور جان اور مال اور اس کی زندگی کی حفاظت کی ذمہ داری مجھ پہ اور آپ پہ ہے۔ تو ہم لوگوں کو ہماری زندگی ایک صحابی ہیں جنہیں میں اور آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ ہر مسلمان، ہر مومن اس وقت جو زندہ ہے، جو اس وقت جوان ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، حضرت عمر کا کردار کو اپنی زندگی میں اتارے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی نمونہ بنائے، اور ان کی زندگی کا جو سبق، جو لیسن اور جو کچھ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا تھا، اب اس کی ضرورت ظاہر ہو چکی ہے۔ آپ بھی عمر، میں بھی عمر، ہمارا گھر گھر کا بچہ عمر ہے۔ پوری امت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر کا کردار اپنی زندگی میں انوالو کریں، اپنی زندگی کو حضرت عمر کی زندگی سے ریفلیکٹ کریں۔ حضرت عمر کی زندگی کیا ہے؟ حضرت عمر کون تھے؟ حضرت عمر کیا تھے؟ اور حضرت عمر نے کیا چیز حاصل کی؟ اور ہمیں حضرت عمر کی زندگی سے کیا سیکھنا ہے؟ انشاءاللہ دوسرا جو ایپیسوڈ ہوگا اس میں نیڈ آف دی آور، نیڈ آف عمر، انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضرت عمر کے نقش قدم پہ قبول فرما لے۔ اس وقت مجھے اور آپ کو اور پوری امت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخت ضرورت ہے۔ تو ہمارے گھروں کا ہر فرد، ہر مردانہ، ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر جوان حضرت عمر کے نقش قدم پہ چلے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حسبی اللہ، حسبی اللہ، حسبی اللہ، لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔